السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، مذکر اور مؤنث سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں کا سب سے بڑا معزز اللہ کے ہاں وہ آدمی ہے جو تم میں کا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والے بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ تو دوستو، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے اندر 2-3 ٹاپک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف متوجہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ہم تمہارے خالق ہیں۔ خلقناکم من ذکر و انثی، اور تخلیق ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے دی۔ اور پھر آگے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ جس کی طرف آج ہمیں دھوکہ لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تمہارے قوم، قبیلے، گھاٹیاں بنائی۔ ہم نے بنائی، کیوں بنائی؟ آج کل دوستو بعض دفعہ ہمیں یہ دھوکہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی قوم کا آدمی ہے تو وہ بڑا ہے، کسی کی قومیت چھوٹی ہے تو وہ چھوٹا انسان ہے، کوئی تھوڑے سا نارمل جو ہے وہ اس کی قوم ہے تو وہ چھوٹا آدمی ہے، اگر کسی کی قوم زیادہ مشہور ہے، فیورٹ ہے لوگوں کے ہاں، تو وہ بڑھیا ہے۔ دوستو، یہ بات نہیں۔ قوم اور قبیلے کی وجہ سے انسان کی نہ کوئی بڑھوتری ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے، نہ کوئی یہ شرف کا مقام ہے، نہ کوئی یہ مرتبے کا مقام ہے، اور نہ کوئی یہ اللہ کے ہاں عزت والی چیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے قوم اور قبیلے، گھاٹیاں وغیرہ بنائی۔ کیوں بنائی؟ یہ جملہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، کیوں بنائی، اس کا سوال اگلے جملے میں ہے، لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، ایک ہی اکرم نام کے 2 شخص ہیں، تو اب اگر کوئی باہر سے آئے ایک گاؤں کے اندر تو وہ اکرم کا پوچھے تو سب سے پہلے وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کون سے اکرم سے ملنا چاہتے ہو؟ تو دوستو، اگر اس کے ساتھ قومیت یا قبیلے کا نام لگ جائے گا تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہو جائے گی اور اس کا بتانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی قومیت یا اس کا قبیلے کا نام نہ لگے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ملنے والا شخص ہے، آنے والا شخص ہے، یہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شعوبا و قبائل، یہ قوم اور قبیلے، گھاٹیاں اس لیے بنائیں تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی آپس کے اندر پہچان کر سکو کہ کون کس قبیلے سے ہے، کون سے اکرم سے ملنا چاہتا ہے، کون سے اکرم سے یہ نہیں ملنا چاہتا۔ یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے اندر کچھ شرف اور عزت اور مرتبہ اور مقام اور شرف والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ رہی بات کہ شرف یا مرتبہ یا مقام یا عزت کہ جو اللہ کے ہاں جس چیز کی ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ اگلے جملے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ کسی انسان کو، کسی قبیلے قوم کو سن کر کوئی انسان دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ الگ سے بیان کیا، فرمایا اللہ کے ہاں اگر کوئی مرتبے کی چیز ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی اعلیٰ مقام کی چیز ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی شرف کی چیز ہے، تو وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز، مشرف، مکرم اور اشرف، افضل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ہے دوستو عزت کی بات۔ اللہ کے ہاں معزز، مشرف، مکرم، افضل، اشرف وہ آدمی ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر کر زندگی گزار رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو، فرمایا عالم، سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور دوستو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر علماء کی صفت کے بارے میں، کہ علماء تو ہے ہی وہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشیت رکھی ہوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تقوی سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے دوستو، اللہ سے ڈرنا سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے۔ تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو دوستو۔ جب اللہ سے ہم ڈریں گے، اللہ کی عظمت ہوگی، تو اس وقت پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ باقی رہی بات وَأَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ کون کتنا ڈرنے والا ہے اللہ سے، کون کتنا نہیں ڈرنے والا اللہ سے، یقیناً اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس کے اندر اپنا مقام مرتبہ سمجھتا ہے، کون کس قومیت کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا اپنے آپ کو تقوی کے اندر ڈھالے ہوئے ہے، یا بغیر تقوی کے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تو دوستو، اللہ کی ذات بہت علیم ذات ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرا رب تو جو ہے وہ ایسا علیم ہے کہ آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کیا ارادے ہیں، کیا جذبات ہیں انسان کے سینے کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں۔ آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کل قیامت والے دن قرآن کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ حاصل کر لیں گے۔ تو سینوں کے اندر جو بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، ایسے علیم ہے اور خبیر بھی ہیں ہر چیز سے، ہر وقت بیک وقت اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز سے باخبر بھی ہے، کہ کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے دوستو۔ تو اس لیے دوستو ہم اپنے آپ اپنی زندگی کے اندر تقوی والی صفت کو اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ کی عظمت دل میں بٹھا کر زندگی گزاریں، اللہ کی عظمت، اللہ کو بڑا سمجھ کر زندگی گزاریں۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں مقام بھی عطا فرمائیں گے، مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ تعالی ہر منصب پر ہمیں فائز فرمائیں گے۔ دوستو ہم اللہ کے ہاں اصل معزز بننا دنیا والوں کے ہاں نہیں ہے، اصل معزز اور عزت والا بننا اللہ کے ہاں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہاں ہیں تو ہمیں بڑے ہیں، معزز ہیں، تو پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کے ہاں نہیں ہیں دوستو تو پھر ہم دنیا کے والوں کے ہاں کتنے ہی معزز کیوں نہ ہو، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے پتھر پڑے تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لی، تو وہاں اللہ سے جب دعا کی تو اللہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو پھر مجھے مزید اور پریشانی کا سبب ہے۔ تو اس لیے اللہ کو دیکھ کر دوستو زندگی گزارنا اور اللہ کا خوف پیدا کرنا، نہ کہ ہم شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر اپنی قومیت اور اپنے جو ہے دوستو
اپنے تعصب کے اندر تعصب کا شکار ہو کر ہم اپنے آپ کو معزز عزت والا سمجھتے پھریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں عزت کی بات کون سی ہے، اللہ کے ہاں شرف کی بات کون سی ہے، اللہ کے ہاں جو ہے مرتبے کی بات کون سی ہے، اللہ کس کو مرتبے والا شمار کرتے ہیں۔ تو جو جس چیز کو اللہ مرتبہ شمار کرتے ہیں، عزت شمار کرتے ہیں، شہرت شمار کرتے ہیں اور دوستو اکرام شمار کرتے ہیں، ہم وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔